عوام کی دہائی کسی کام نہ آئی، حکومت نے مہنگائی کا ایک اور بڑا وار کر دیا۔ یومیہ قیمتوں کے نئے فارمولے کے تحت پیٹرول اور ڈیزل ایک بار پھر مہنگے۔ 4 روپے 40 پیسے اضافے کے بعد پیٹرول 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 362 پیسے بڑھ کر 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ اوگرا کے اعلان کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے آج کے لیے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صرف ایک ہفتے کے دوران ہائی سپیڈ ڈیزل 55 روپے 81 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ 17 جولائی سے اب تک پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر 20 روپے 81 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا۔ شہری پھٹ پڑے، حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ اگر ہم اپنی تنخواہ کا حساب لگائیں تو آدھی تنخواہ میری پیٹرول کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ جیسے ڈیلی بیسس پہ اس کے چارجز بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہو گیا کہ اب سائیکل ہی چلائے بندہ تو بہتر ہے۔ پیٹرول مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی، آٹا مہنگا، سب کچھ مہنگا، کیا کریں گے جی؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں سارے۔ 32,000 میری تنخواہ، 16,000 مکان کا کرایہ، 9,500 کا میرا بجلی کا بل آیا، تو میں کیا کروں؟ اب پیٹرول ختم ہو گیا تو 200 روپے کا میں نے پیٹرول کروایا تھا، یہ کب تک چلے گا؟ آدھے راستے میں یہ ختم ہو جائے گا۔ پیٹرول روزانہ 10 روپے 5 روپے ڈیلی بڑھ ہے، کیا کرے؟ غریب کہاں جائے گا؟ تھک گئے ہیں، کبھی پیٹرول کم کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، قیمتیں ایک جگہ پہ کھڑ نہیں رہی۔ چلیں کرتے ہیں تو یا زیادہ بڑھا دیں پیٹرول یا کم کر دیں۔ کبھی 5 روپے بڑھا رہے ہیں، کبھی 10 روپے کم کر رہے ہیں، کبھی 20 روپے بڑھا رہے ہیں۔ پیٹرول ڈلوا کے ہم تھک گئے ہیں۔ ایک دم 150 بڑھانے کی بجائے ڈیلی 10 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ عوام بھی زیادہ جو ہے نا غصہ نہیں کرے گی اور ہمارا بھی کام ہوتا رہے گا۔ یہاں کراچی سے افسوسناک خبر ہے۔ مواج گھوٹ میں کھلے مین ہول میں گرنے سے 7 سال کا جہانگیر جاں بحق ہو گیا۔ المناک واقعے پر اہل خانہ کا شدید احتجاج۔ مشتعل افراد نے ہب ریور روڈ اور ناردرن بائی پاس کے دونوں ٹریکس کو بند کر دیا۔ نوید کمال سے جانتے ہیں۔ نوید بتائیے واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، جو علاقہ مکین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی گٹر جو ہیں ان کے ڈھکن ہی غائب ہیں اور یہ واقعہ جو ہے سراسر انتظامی غفلت سے پیش آیا ہے۔ یہ بچہ جو ہے کھیلنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اندھیرا تھا، اندھیرے کی باعث جو ہے یہ کھلا مین ہول تھا جس میں جا گرا۔ بچے کو پہلے ڈھونڈتے رہے، یہ ملا نہیں، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ مین ہول کے اندر جا گرا ہے، اسے نکالا گیا لیکن یہ جانبر نہیں ہو سکا۔ اس کی شناخت 7 سالہ جہانگیر کے نام سے ہوئی ہے۔ جو لواحقین ہیں وہ شدید مشتعل ہیں۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے ہب ریور روڈ بند کر دیا اور لاش رکھ کے احتجاج کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انتظامی بلدیاتی جو انتظامیہ اس کی غفلت سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حکام سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ جو ہے جو اس کے ذمہ دار اور غفلت کے مرتکب جو افراد ہیں، جو حکام ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید آپ کا۔ پاکستان اور عوام کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ ٹارگیٹڈ آپریشنز پورے عزم کے ساتھ جاری رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو انجام سے خبردار کر دیا۔ کہا غیر ملکی پراکسیز نے تشدد کو مسلسل ہوا دینے کی کوشش کی۔ افواج پاکستان فیصلہ کن رد عمل سے دہشت گردوں کو شکست دیں گی۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان کو پاکستان کا فخر اور محب وطن لوگوں کی سرزمین قرار دے دیا۔ جو بھی پاکستان اور عوام کے لیے خطرہ بنے گا اسے مٹا دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی للکار۔ بلوچستان کا امن خراب کرنے والوں کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا غیر ملکی اسپانسرڈ پراکسیز کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ سید عاصم منیر نے GHQ میں نیشنل ورکشاپ میں بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں کہا غیر ملکی پراکسیز نے تشدد کو مسلسل ہوا دینے اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ افواج پاکستان فیصلہ کن رد عمل سے دہشت گردوں کو شکست دیں گی۔ ٹارگیٹڈ آپریشنز پورے عزم کے ساتھ جاری رہیں گے۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان کو پاکستان کا فخر اور محب وطن لوگوں کی سرزمین قرار دیا۔ کہا عوام کی مستقل حمایت سے بلوچستان میں دیر پا امن قائم ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبے بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوں گے۔ مستونگ میں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ دہشت گردوں کے حملے میں شہید۔ فائرنگ سے ان کا گن مین بھی جاں بحق ہو گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم کی واقعے کی شدید مذمت۔ کہا بزدلانہ کارروائیوں سے دہشت گرد کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈسٹرکٹ ان سیشن جج کے قتل پر اظہار افسوس۔ چیف جسٹس نے کہا عدلیہ شہداء کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جج پر حملہ ریاست پر حملہ قرار دیا۔
सरफराज बुगटी का जख्मी एडिशनल सेशन जज को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। शहीद जज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वज़रा, जजीज और अदालती अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद की तदफीन कासी कब्रिस्तान में कर दी गई। और बलूचिस्तान में अम दुश्मनों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। मस्तूंग के इलाके खटकूचा में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मर्द और खवातीन खुदकुश बमबारों समेत मुतअद्दिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार भी शामिल हैं। शिद्दत पसंदों की मुतअद्दिद कमीनगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। ठिकानों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज कर दिए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और तबाहकुन हमले की धमकी दी। एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले पर संजीदगी से गौर जारी है। फैसले के बहुत करीब हूं। तेहरान को अभी तक इंतहाई तकलीफ नहीं पहुंची। हमले के यकीनन नतायज होंगे, ताहम हतमी फैसला अभी नहीं किया। सदर ट्रंप ने कहा, अगर इसराइल से कहेंगे तो वो 2 मिनट में हमलों में शामिल हो जाएगा, लेकिन हमें किसी और की जरूरत नहीं। इसराइल के हमलों में शामिल होने की सूरत में नतायज सामने आ सकते हैं। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरानी हुकाम मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरान के खिलाफ जंग के लिए सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सेनेट में मुस्तरद, ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर कर ली गई। सदर ट्रंप की जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सेनेट में 47 के मुकाबले में 49 वोटों से मुस्तरद कर दी गई। ताहम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सूरत हाल मुख्तलिफ रही। करारदाद के हक में 214 और मुखालिफत में 208 वोट डाले गए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद की हिमायत कर दी। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिले कबूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का याद। कहा, ऐसे जारहाना इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून, इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत, फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं का बुहिराए अहमर और आबना हुम्मुस में महफूज बहरी तिजारत पर इत्तेफाक। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविलियन न्यूक्लियर माहिदा अब्राहम अकॉर्ड यानी इसराइल को तस्लीम करने से मशरूत कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड में मजीद ममालिक की शमूलियत चाहते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द ही माहिदे का हिस्सा बन जाएगा। कराची में ज्यादती के बाद एक और बच्ची कत्ल। मनोड़ा के करीब खाली प्लॉट से 7 साल की बच्ची की लाश मिली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस सर्जन ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक बच्ची को बेदर्दी से कत्ल करके लाश लॉन्च के जरिए मनोड़ा ले जाई गई। मुलजिम पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में मारा गया। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज कादिर। भिटशाह जजीरे से बच्ची के लापता होने का मामला। बच्ची गुज़िश्ता रोज दोपहर 3 बजे घर से चीज लेने निकली, लेकिन वापस ना लौटी। अहले खाना ने बहुत तलाश किया, कुछ पता ना चला। लाश 24 घंटे बाद मनोड़ा के करीब खाली प्लॉट से मिली। पुलिस के मुताबिक भिटशाह जजीरे की जेटी पर लगे कैमरों से मुल्जिम की निशानदेही हुई, जिसने कांधे पर बोरी उठा रखी थी। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम के बाद बच्ची से ज्यादती की तस्दीक कर दी। पुलिस का मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए बरवक्त एक्शन। फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिम मारा गया। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची।